حفظ سورہ، قرآن کریم کی کسی سورہ کی یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حدیث، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن حافظ سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ قرآن کریم یاد کرنے والوں کے لیے یہ کتنی بشارت ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں اور صاف صاف تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اسی طرح پڑھنا نصیب ہو۔ آیت الکرسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تعریف، دعا و سنت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا و سنتوں اور آداب کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا امت کے لیے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب اور کامیابی ملنا تو یقین ہی ہے، ساتھ ہی دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت کے آداب۔ نمبر 1، باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو کسی اونچی جگہ، رحل یا تکیہ وغیرہ پر رکھنا۔ نمبر 3، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ نمبر 4، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 5، اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کریم بند کر کے ضرورت پوری کرنا۔ نمبر 6، ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو پھر سے تعوذ پڑھنا۔ نمبر 7، اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم آہستہ پڑھنا۔ نمبر 8، اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا۔ نمبر 9، معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 10، قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام کا ہے۔ نوٹ: قرآن کریم میں کل 14 آیتیں ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھ سجدہ کر لے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا تلاوته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ سبق نمبر 4، سلام کے آداب۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ نمبر 2، سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 3، مجلس میں آتے وقت اور مجلس سے جاتے وقت سلام کرنا۔ نمبر 4، بچوں کو سلام کرنا۔ نمبر 5، چھوٹوں کا بڑوں کو سلام کرنا۔ نمبر 6، سوار کا چلنے والے کو سلام کرنا۔ نمبر 7، چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام کرنا۔ نمبر 8، اگر لوگ سو رہے ہوں تو آہستہ آہستہ آواز میں سلام کرنا۔
نمبر 9 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کرنا۔ نمبر 10 جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ نمبر 11 کوئی سلام بھیجے تو اس کا جواب اس طرح دینا علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 12 کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کے آداب: نمبر 1 پہلے سلام کرنا پھر مصافحہ کرنا۔ نمبر 2 مصافحہ کرنے میں پہل کرنا۔ نمبر 3 مصافحہ کے وقت اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کہنا۔ نمبر 4 مصافحہ کے وقت مغفرت کی دعا کرنا یغفر اللہ لنا ولکم کہنا۔ نمبر 5 کسی کو رخصت کرتے وقت مصافحہ کرنا۔ نمبر 6 ہاتھ چھوڑنے میں خود پہل نہ کرنا۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا: سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہم کو ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لباس کی سنتیں: سفید رنگ کا کپڑا پہننا۔ نمبر 2 قمیص اور کرتے وغیرہ میں پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا پھر بایاں، اسی طرح پیجامہ شلوار وغیرہ میں پہلے دایاں پاؤں ڈالنا پھر بایاں۔ نمبر 3 مردوں کے لیے پیجامے وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنا اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا۔ نمبر 4 کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 5 ٹوپی پہن کر اس پر عمامہ باندھنا۔ نمبر 6 عمامہ کا شملہ دونوں مونڈوں کے درمیان چھوڑنا۔ نمبر 7 کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کہنا۔ نمبر 8 کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے شروع کرنا، پہلے بایاں ہاتھ نکالنا پھر دایاں، اسی طرح پہلے بایاں پاؤں نکالنا پھر دایاں۔ نمبر 9 جوتا چپل پہلے دائیں پاؤں میں پہننا پھر بائیں پاؤں میں۔ نمبر 10 جوتا چپل پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا پھر دائیں پاؤں سے۔ آئینہ دیکھنے کی دعا: اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ: اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے بس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ تعریف: حفظ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ ترغیبی بات: حدیث: اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیث یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، لہٰذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 31 ایمانیات پر: اجل اللہ یغفر لکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حدیث نمبر 32 عبادات پر: صوموا تصحوا۔ ترجمہ: روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ حدیث نمبر 33 معاملات پر: لعن اللہ السرقہ۔ لعن اللہ السرقہ۔ ترجمہ: لعن اللہ السارقہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 34 معاشرت پر: لا تماری خاکہ۔ ترجمہ: اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ حدیث نمبر 35 اخلاقیات پر: ان الغضب من الشیطان۔ ترجمہ: بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 36 ایمانیات پر: من اطاعنی دخل الجنہ۔ ترجمہ: جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 37 عبادات پر: ما نقصت صدقۃ من مال۔
ترجمہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 38 معاملات پر طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ترجمہ حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حدیث نمبر 39 معاشرت پر تہادو تحابو، ترجمہ آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت پیدا ہوگی۔ حدیث نمبر 40 اخلاقیات پر ایاکم والکذب، ترجمہ جھوٹ سے بچو۔ تعریف عقائد، آدمی جن باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، قرآن والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، ترجمہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عقیدہ بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے، بلکہ مسلمان ہونے کا مدراحی عقائد کی درستگی پر ہے۔ عقائد کی پختگی انسان کو جنت کے راستے پر گامزن کر سکتی ہے، اور عقیدہ کی کمزوری انسان کو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو عقیدہ کی کمزوری انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، جو بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے صحیح عقائد کو معلوم کر کے ان پر دل سے یقین رکھے اور جہنم کے راستے سے محفوظ رہ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے۔ سبق رسول، سوال رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو رسول کہتے ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے۔ سوال رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب رسول اللہ کے بندے اور سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں۔ سوال رسول ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ جواب رسول ہمیں اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ سوال کیا رسول کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جواب نہیں، رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سوال کیا رسول کبھی گناہ کرتے ہیں؟ جواب نہیں، رسول گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ سوال کیا رسول کبھی کسی پیغام کو چھپاتے ہیں؟ جواب نہیں، وہ اللہ کا ہر پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب رسول اور نبی کی ٹھیک تعداد صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ سوال ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جواب سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سوال سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا؟ جواب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سوال تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کو اللہ کا سچا رسول سمجھیں۔ یوم آخرت، سوال قیامت کا دن کسے کہتے ہیں؟ جواب جس دن تمام انسان مر جائیں گے، زمین و آسمان اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ سوال تمام انسان اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی ڈراؤنی آواز سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال قیامت کب آئے گی؟ جواب اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سوال کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جن کو دیکھ کر قیامت کا قریب آنا معلوم ہو سکتا ہو؟ جواب جی ہاں۔ سوال قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟
جواب قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے دنیا میں گناہ زیادہ ہوں گے، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، ناچ گانا عام ہو جائے گا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوں گے، کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تقدیر۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہوتا ہے اور ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ سوال: اچھے برے حالات سب کس کی طرف سے ہیں؟ جواب: اچھے برے حالات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سوال: اگر اچھے حالات پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر اچھے حالات پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سوال: اگر برے حالات پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر برے حالات پیش آئے تو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ سوال: جن چیزوں کا ہونا مقدر ہے کیا ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ جواب: جن چیزوں کا ہونا مقدر ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سوال: تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: تقدیر کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بحث اور حجت نہ کرے۔ سوال: پہلی امتیں کیوں ہلاک ہوئیں؟ جواب: پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں بحث اور حجت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ بعث بعد الموت۔ سوال: کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جواب: جی ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ سوال: بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا عالم دوبارہ پیدا ہوگا اور تمام مردہ انسان اور حیوان زندہ ہو جائیں گے اور موت کے بعد کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اسی کو بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کہتے ہیں۔ سوال: کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ جواب: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال: دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب: دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اچھے برے اعمال کا حساب ہوگا۔ سوال: حساب لینے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب: حساب لینے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: جنت کیسی جگہ ہے؟ جواب: جنت نہایت ہی آرام کی جگہ ہے۔ سوال: جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جواب: جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال: جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی؟ جواب: جنتیوں کو جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، دودھ اور شہد کی نہریں، ہر قسم کے پھل اور پھول اور جن چیزوں کی جتنی تمنا کریں گے وہ سب ملے گی۔ سوال: کیا جنتیوں کو جنت میں کبھی موت آئے گی؟ جواب: نہیں، بلکہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوال: جہنم کیسی جگہ ہے؟ جواب: جہنم نہایت ہی تکلیف کی جگہ ہے۔ سوال: جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جواب: جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال: جہنم میں کیا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کھانے پینے کے لیے کانٹے دار درخت ہوں گے۔